ضرور سنیے، تراویح کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلاۃ التراویح صرف 3 مرتبہ باجماعت پڑھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری زندگی میں کتنے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی؟ دلائل کے ساتھ بیان مطلوب ہے۔ جواب: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ مسلم اور ترغیب فی قیام رمضان و صلاۃ التراویح۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم فرمایا، لہذا ان کا کیا ہوا؟ عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود خلیفہ راشد اشرم بشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، جلیل القدر فقہاء صحابہ کرام ان کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمیہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقوف تھی، لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرمایا۔ ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وَإِن كُنتُ لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فقد صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا قَطَعَ إِشْفَاقًا مَنْ أَنْ تُفْرِزَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُؤْمَرُ مِمَّنْ تُنبَأَ عَلَيْهَا وَسُنَّهَا عَلَى دَوَامِهَا فَلَهُ أَجْرُ وَأَجْرِ مِنْ عَمَلِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے مرکات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دور خلافت میں تراویح 20 رکعت کے ساتھ بجماعت جاری فرمایا۔ موطأ امام مالک میں ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان بثلاث و عشرین رکعہ۔ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ میں رمضان المبارک میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ میں اور ان کے بعد دونوں خلفائے راشدہ کے دور میں بھی تراویح باجماعت 20 رکعت ادا کی جا رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم لوگوں سے زیادہ دین اور شریعت کے معاملے میں سنجیدہ اور حساس تھے۔ دین میں اضافے کی تردید اور دین کی بنیادوں کی حفاظت میں کوئی انجیسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی مکمل زندگی اس کی شہادتوں سے بھرپور ہے، خصوصاً اعمال عبادات میں یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت اور قرآن و سنت سے حاصل شدہ تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اقدام نہیں اٹھاتے تھے۔ اگر ان کے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل نہ ہوتی، کبھی بھی اسے اختیار نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں باجماعت تراویح ادا فرمائی، باقی میں باجماعت ادا نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد اب فرائض میں اضافے کا امکان بالکل بھی نہیں رہا، اس لیے تراویح جیسے انفرادی ادا کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ کے عمل سے جماعت بھی ثابت ہو چکی تھی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باجماعت پڑھنے پر اتفاق کر لیا۔ ان کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یقیناً ان حضرات کی نگاہوں میں سے اس کے ماخذ اور دلائل تھے، کیونکہ صحابہ کرام کسی منکر اور بدعت بات پر جمع ہونے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال دیکھ کر اس کی نقل کرنے والے تھے، اور اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔